جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ ضلع بھروچ گجرات میں واقع ہے۔ آپ جیسے ہی مدرسے میں پہنچیں گے آپ کو یہ نظارہ دور سے نظر آئے گا، مدرسے کی جامعہ کی مسجد دور سے نظر آتی ہے، خوبصورت مسجد اور بہت خوبصورت مدرسہ، ہمارے ہندوستان کے نامور مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہاسوٹ کا بھی ہے، جس کی مسجد بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں، عالی شان مسجد۔ یہ سامنے کا دروازہ ہے، بہت عالی شان دروازہ، بہت عالی شان خوبصورت مسجد۔ آپ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، سامنے مہمان خانہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھا مہمان خانہ اپنے نظم و نسق کے ساتھ بہت خوبصورت۔ یہ آپ بائیں جانب کا مسجد دروازہ دیکھ رہے ہیں، مسجد کے بائیں جانب کا دروازہ، اس کا حسین منظر، بہترین طریقے سے تعمیر، اس کا دروازہ، اس کا زینہ، خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور پورا کام سنگ مرمر سے ہوا ہے۔ آپ مسجد کے بائیں جانب کے ہی دروازے کا ذرا قریب سے منظر دیکھ رہے ہیں، مہمان خانے کی جانب سے۔ یہ آپ مسجد کے دائیں جانب کا نظارہ کر رہے ہیں، دائیں جانب کا دروازہ یہ ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت عالی شان۔ آپ دیکھیں مکمل کام سنگ مرمر سے ہوا ہے۔ ہاسوٹ کا ادارہ بہت مشہور ہے، یہ دیکھیں آپ کس قدر خوبصورت دروازہ اور سنگ مرمر سے تراشیدہ۔ اس طرح سے آپ دروازے میں داخل ہوں گے، اور یہ بائیں جانب کا برآمدہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں پر مفتی عبداللہ صاحب کا آفس ہے، جہاں مہمانوں سے مولانا ملاقات کرتے ہیں، غالباً عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ برآمدہ باہر کی جانب خوبصورت برآمدہ، اور یہ دائیں جانب کا برآمدہ، تینوں برآمدے آپ نے دیکھ لیے۔ یہ بہت صفائی کا خیال رکھتے ہوئے، صاف شفاف انتظام، بہت عمدہ۔ یہ مسجد کے دروازے کا ایک منظر دکھایا جائے، جو ہی آپ دروازے میں داخل ہوں گے، یہاں پتھر سے سنگ مرمر سے باقاعدہ بنائی ہوئی ریک، یہاں جوتے چپل خانوں میں رکھیں، اس کا بھی باقاعدہ نظم ہے تاکہ آپ کے جوتے چپل کھوئے نہیں، اور اس طریقے سے آپ مسجد میں داخل ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وضو خانہ، شاندار وضو خانہ، حوض بھی ہے، حوض میں صاف شفاف پانی، بیٹھنے کے لیے موڑیاں بہت اچھے انداز سے بنائی ہوئی ہیں، سنگ مرمر سے کام ہوا ہے، اور نل کا بھی انتظام ہے۔ آپ چاہیں وضو خانے میں حوض پر وضو فرمائیں، آپ چاہیں تو نل پر بیٹھ کر وضو فرمائیں، جیسے آپ کو سہولت معلوم ہو اس طریقے سے آپ وضو فرما سکتے ہیں، اور بہت کشادہ انداز میں وضو خانہ۔ اور یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ٹھنڈے پانی کی مشین، یہاں پر بیٹھنے کا بھی نظم ہے، آپ ٹھنڈے پانی پئیں، بیٹھ کر پئیں، سنت کے مطابق پئیں۔ یہ دوسرا وضو خانہ دائیں جانب کا وضو خانہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی اسی نہج پر، اسی انداز پر، اسی ڈیزائن پر آپ حوض کا نظارہ فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیچ میں فوارہ بھی ہے، فوارہ بھی یہاں موجود ہے، اور یہاں بھی ٹھنڈے پانی کی مشین موجود ہے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، ٹھنڈے پانی لیجئے اور بیٹھ کر پیئے۔ مسجد کے باہر خوبصورت باغیچہ، بہت ہی خوبصورت، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی ہریالی اور بہت ہی تربیت کے ساتھ ان پیڑ پودوں کی نشو و نما آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دوسری جانب سے آپ کو دکھایا جائے، یہ مسجد کا برآمدہ ہے، یہاں سے مسجد میں اندر داخل ہوں گے، یہ 2 منزلہ مسجد، اور یہ دائیں جانب کا منظر، اور یہاں سے آپ کو مینار دکھائی جائے، دیکھیے کتنی خوبصورت عالیشان مینار، اور اندر سے خالی ہے، بھرول نہیں ہے، اندر سے زینہ ہے، آپ کھلا موسم رکھا ہے اس کو، آپ اوپر تک جا سکتے ہیں مینار میں، اور بہت عالیشان تعمیر، ماشاءاللہ خوبصورت مسجد۔ یہ تھا
نیچے کا اب آپ کو اوپر سے ایک نظر میں مکمل دکھایا جائے. آپ اس طریقے سے پوری مسجد کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پورے باغیچے کو دیکھ سکتے ہیں. خوبصورت منظر. مسجد بہت دیکھی ہیں الحمدللہ، لیکن اتنی خوبصورت، اتنی عالیشان مسجد شاید ہی دیکھنے میں ملے. یہ ہے برآمدہ مسجد کے باہر کا. اب یہاں سے آپ مسجد میں داخل ہوں گے، دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں خوب عالیشان مسجد، بہترین کام. اور برآمدے میں سے اب آپ اندر مسجد میں داخل ہوئے. آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ کو بہت خوبصورتی اور بہت ہی خوبصورت منظر لگے گا. دیکھیں آپ مسجد میں اندر داخل ہو گئے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم رکھنے کے لیے خصوصی طریقے سے رکھنے کے لیے جو ہے خانے بنائے ہیں. آپ اوپر بالکنی دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی تینوں طرف بالکنیاں ہیں. اور جنگلے آپ دیکھیں اوپر سے اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب. اور یہ شاندار محراب و منبر خوبصورت، سب کام سنگ مرمر سے ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اوپر نیچے کی جو ہے جنگلے دیکھ سکتے ہیں. صفائی ہو رہی ہے، صفائی کے لیے ایک ملازم کو مستقل رکھا ہوا ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ جہاں وہ دیکھے مناسب طریقے سے صفائی کرتا رہے، دن بھر وہ مشغول رہتا ہے. اب اتنی خوبصورت مسجد، بہت عالیشان. آپ قالین دیکھیں، بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ قالین، بہت خوبصورت. سنا ہے کسی عورت کی جانب سے، کسی کا نام ہے عائشہ ہے، انہوں نے باہر سے اس مسجد کو تعمیر کروایا ہے. مکمل ایک صاحبہ ہیں جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا، ان کا نام عائشہ ہے. اب دیکھ سکتے ہیں چھت کا منظر اس قدر خوبصورت. یہاں چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے ہیں اور ان میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں. یہاں پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. پوری آیت الکرسی یہاں لکھی ہوئی ہے. اور یہ شاندار جھاڑ فانوس بہت قیمتی. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، ایک کوئی صاحبہ ہیں، ان کا نام عائشہ ہے، انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا ہے اپنے پیسے سے، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد عائشہ. دیکھیں شاندار چھت کا منظر، بہت خوبصورت عالیشان. ہر گنبد میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اور متفرقات جہاں جہاں سے مناسب سمجھا آیتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ مسجد کے دروازے دیکھ لیے. اب آپ کو منبر دکھایا جائے، بلند و بالا منبر. 7 سیڑھیاں ہیں اس منبر میں، اور بہت ہی خوبصورت 7 زینوں والا منبر. اتنا عالیشان منبر ہے، خوبصورت بھی ہے، صاف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو، اس عورت کو جس نے یہ مسجد بنوائی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے لیے ذریعہ نجات بنائے. دیکھیں آپ کتنا خوبصورت محراب، سب کام سنگ مرمر میں ہوا ہے ماشاءاللہ. صفائی بھی اور خوبصورت بھی، بہت عالیشان طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اندر چھوٹی محراب، جگہ جگہ انہوں نے ماشاءاللہ اسماء الہی میں سے لکھے ہوئے. یہاں الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، دونوں جانب سے پڑھ سکتے ہیں آپ. بہت خوبصورت طریقے سے پتھر میں تراشا ہوا لکھا ہوا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، چاروں جانب سے پڑھ سکتے ہیں. یہ شاندار سنگ مرمر سے کرسی نما اسٹیج، چھوٹا اسٹیج بنایا ہے. کسی اکابرین میں سے کسی کی آمد ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہو کر یہاں سے واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرہ حضرات یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اور یہاں قرآن پاک رکھنے کا شاندار نظم، ہر قرآن پاک پر جزدان چڑھا ہوا ہے. اور اب آپ کو اوپر کی جانب سے دکھایا جائے برآمدہ. آپ نے دیکھا یہ سامنے کا برآمدہ اتنا عالیشان، صاف شفاف طریقے سے. باہر باغیچہ بھی نظر آ رہا ہے. اور یہاں سے آپ کو اندر کا منظر دکھایا جائے خوبصورت. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اندر کا منظر، بہت عالیشان، بہت خوبصورت. یہ آپ باہر سے دیکھیں گے تو ماشاءاللہ مسجد کا یہ نظارہ باہر سے آپ کو دکھے گا.
یہاں پر پانی کی سبیل بنائی ہوئی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی محرابیں دکھ رہی ہیں، ہر محراب میں ایک نل ہے، گویا کہ 6 نل ہیں اس میں. طلبہ عزیز آتے جاتے یہاں سے پانی پینے کی خواہش ہو تو پانی پی لیتے ہیں. گلاس کا نظم ہے، بیٹھنے کا نظم ہے، سلیقے سے پانی پئیں. ہاسوٹ ہمارے بہت اچھے مدارس میں سے ایک ہے جہاں تعلیم و تربیت خوب محنت ہوتی ہے. یہ آپ مہمان خانہ دیکھ رہے ہیں، بہت عالیشان، بہت منظم اور خصوصی مہمان خانہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکابرین علماء اور جتنے خصوصی مہمان آتے ہیں یہاں ان کا قیام ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں عالیشان طریقے سے. یہاں سے شاندار پارک آپ دیکھ رہے ہیں طلبہ عزیز کے لیے خصوصی طور سے بنایا ہوا. اس میں عصر کے بعد طلبہ عزیز بیٹھتے ہیں اور یہاں تفریح کے طور پر یہاں بیٹھتے ہیں اور گویا طلبہ کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ان کو خوب سہولتیں ملیں. تعلیم میں بھی مضبوطی ہے اور نظام میں کوئی کمی نہیں ہے. کسی طالب علم کو کوئی پریشانی ایسی نہ ہو جو تعلیم میں اس کی رکاوٹ کا سبب بنے. اس لیے تعمیر بھی عمدہ ہے، نظام بھی عمدہ ہے. ایک پانی کی سبیل یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ بنائی ہوئی ہیں. یہاں سے گزرتے ہوئے اگر پیاس لگ رہی ہے تو آپ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں. بیٹھنے کا نظم ہے اور سلیقے سے. سامنے دارالقرآن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دارالقرآن بھی آپ کو نظر آئے گا. قرآن پاک کی پوری محنت یہاں ہو رہی ہے. قرآن پاک پر محنت سبھی جگہ ہے لیکن ہاسوٹ کی محنت بہت مشہور ہوئی ہے، خصوصاً نورانی قاعدے پر یہاں ان حضرات نے بڑی محنت کی ہے. یہاں تک کہ ائمہ حضرات اور مدرسین کے لیے بھی نظم ہے کہ کوئی امام کوئی مدرس جانا چاہے 1 مہینے کے لیے تو وہاں نظم ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دارالسنہ. یہاں دارالسنہ میں دارالحدیث بھی ہے. دارالحدیث اسی عمارت میں موجود ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں لکھا ہوا نظر آئے گا دارالحدیث. یہ دارالحدیث. اور یہاں پر اسلامی لائبریری ایک خاص قسم کا میوزیم بھی اس میں موجود ہے جس میں نایاب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دیکھنے سے متعلق ہیں. جو چیزیں عموماً کم دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. دنیا بھر سے جمع کی ہوئی اہم چیزیں یہاں پر میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں. یہیں پر کتب خانہ ہے، بہت شاندار کتب خانہ. معلوم ہوا کہ 50,000 سے زائد کتابیں یہاں موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت اور اتنا اہم زینہ یہاں بنایا ہوا ہے. بہت آسانی سے آپ چڑھ سکتے ہیں. کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف شخص بھی آرام سے اوپر تک چڑھ سکتے ہیں. اتنا اچھا زینہ یہاں بنایا ہے، تھکن محسوس نہیں ہوگی چڑھتے وقت. یہ اس طریقے سے آپ پوری عمارت دیکھ سکتے ہیں. جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ ضلع بھروچ میں واقع ہے. بہت عمدہ تعلیم نظام ہر اعتبار سے. مفتی عبداللہ صاحب جو وہاں اس وقت محتمم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے مولانا نے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دارالقرآن. یہاں سے دروازہ ہے دارالقرآن کا، یہاں سے آپ اندر داخل ہوں گے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے دارالقرآن. یہاں سے آپ داخل ہوئے اور یہ بیچ میں ایک باغیچہ ہے چھوٹا سا. اس کے چاروں طرف درسگاہ ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں. یہ اوپر کی جانب جانے کے لیے زینہ، چونکہ 2 منزلہ ہے. اس طریقے سے درسگاہوں کا ایک نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے طلبہ اور اساتذہ محنت اور مشقت میں مصروف ہیں، محنت کر رہے ہیں. اس وقت طلبہ عزیز اساتذہ ان پر نگرانی فرما رہے ہیں. اس طریقے سے یہاں بڑی محنت سے تعلیم ہو رہی ہے. عربی تعلیم مکمل ہے اور ماشاءاللہ 2 منزلہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں. حفظ کی تعلیم تو بہت ہی اہمیت کے ساتھ وہاں دی جاتی ہے. دارالقرآن سے آپ باہر تشریف لائیں گے، دوسری عمارتوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جامعہ کی. یہ ہاسٹل ہے، دارالاقامہ یہی ہے. طلبہ عزیز یہاں قیام پذیر ہیں اور ان کی آسانیوں کے لیے قیام گاہ الگ ہیں، درسگاہ الگ ہیں. ان کے لیے پارک کا انتظام ہے، جگہ جگہ پانی کی سبیل کا انتظام ہے. مسجد بہت نمایاں ہے، مسجد میں حوض نل وغیرہ سب بنایا ہوا ہے. آپ دارالسنہ کی عمارتوں میں سے ایک منظر دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی پارک بنایا ہوا ہے اور اس کا شاندار دروازہ، اور ہر دروازے پہ کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی نصیحت آپ لکھی ہوئی دیکھیں گے جو طلبہ کے لیے کارآمد ہے، مفید ہے. یہاں سے آپ کو پورا مدرسہ دکھایا جائے. دیکھو یہ دارالقرآن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے دارالقرآن دور سے آپ اس طرح سے دیکھیں گے. اور اسی طریقے سے ہاسٹل دارالاقامہ یہاں سے آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. شاندار مدرسے کی اہم عمارتوں میں سے ایک. دیگر عمارات
کس قدر جانفشانی سے محنت کی ہوگی ان حضرات نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محتیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، طلباء کو اور زیادہ محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ معاونین کو جو تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو ایسے اہم مدارس سے اللہ تعالیٰ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا تعارف، جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ۔